ہم نے داستان کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ داستان کربلا کے جو اسباق ہیں وہ ہم نے کس قدر یاد کیے ہیں، اور اب ہمارا لیول کیا ہے؟ کربلا کی داستان کو سن کر درد میں آ جانا، تکلیف محسوس کرنا اور کسی نہ کسی ذریعہ سے اس تکلیف کا اظہار کرنا، یہ اہل بیت اطہار سے، نواسۂ رسول سے، شہدائے کربلا سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن اگر ہم اس داستان کو سن کر صرف رنج کا، الم کا، درد کا، دکھ کا اظہار کر کے اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور پھر اپنی زندگی اسی معمول پر گزاریں جس ڈگر پر زندگی پہلے گزر رہی تھی، تو پھر ہم نے داستان کربلا سے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن اگر یہ داستان سن کر ہماری زندگی میں کوئی انقلاب بپا ہو گیا ہے، ہماری زندگی میں کوئی نیا موڑ آ گیا ہے، کوئی نئے پہلو اس میں داخل ہو گئے، ہماری فکر کو کچھ تازگی نصیب ہوئی ہے، ہماری سوچوں کو کوئی نئے راستے نصیب ہوئے ہیں، ہماری فکر کا میدان پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا ہے، ہماری سوچ اعلیٰ ہو گئی ہے، ہماری غیرت کے اندر پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور ہم پر تقوی کا رنگ چڑھ گیا ہے، ہم پرہیزگار بن گئے ہیں، ہمیں حرام اور حلال کی تمیز آ گئی ہے، ہمیں جائز اور ناجائز کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو گیا ہے، ہمیں حق اور باطل کی پہچان آ گئی ہے، پھر تو واقعی ہم حسینی ہیں اور حسینی کہلانے کے حقدار بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس داستان کو سن کر، اس واقعہ کو سن کر، اس پوری کیفیات کو سمجھ کر یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد اگر ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری ترجیحات میں اگر کوئی خاطر خواہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے صرف اس واقعہ کو 10 محرم الحرام کے سانحہ کربلا کو ہم نے صرف اور صرف ایک داستان کی حد تک، ایک کہانی اور قصے کی حد تک محدود کر لیا ہے۔ بس ہر سال یہ کہانی سنو، ہر سال یہ قصہ سنو، اور مردہ یزید جو مر گیا، مردود ہو گیا، اس پر 2 4 8 10 لعنتیں بھیجو اور اپنے آپ کے اوپر حسینیت کا پکا ٹھپا لگاؤ، لنگر شریف کھاؤ اور اٹھ کر گھر چلے جاؤ، اور پھر جناب زندگی گزر رہی ہے اسی ڈگر پر جس ڈگر پر پہلے چل رہی تھی۔ حسینیت کیا ہوتی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں حسینیت کا صحیح ادراک نہیں ہوا۔